No, wait. Assalamu alaikum, khush amdeed. Welcome to this Facebook Live session on COVID-19 health and vaccination concerns. This has been brought to you by a mass awareness campaign which is sponsored by the European Union Civil Protection and Humanitarian Aid. یہ ایڈ آغا خان کو 2020 میں ملی تھی. میرا نام ڈاکٹر سید فیصل محمود ہے. میں انفیکشس ڈیزیز کا ہیڈ ہوں یہاں آغا خان یونیورسٹی میں. اور شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پینلسٹ ذرا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں. السلام علیکم. مائی نیم از ہما خان. آئی ایم سینئر فزیوتھراپسٹ ان آغا خان ہاسپٹل. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمود ریاض ہوں. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ فزیشین اور ریمیٹولوجسٹ ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سنیا سبزواری ہے. میں آغا خان ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مریم منصور ہے اور میں آغا خان ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سمد جہانگیر ہے. میں کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ اور پیلیٹیو کیئر فزیشین ہوں. میرا تعلق آغا خان ہاسپٹل سے ہے. بہت بہت شکریہ. تو پلیز اپنے سوالات چیٹ باکس میں ڈالیں. اور ابھی آلریڈی کچھ سوالات آ گئے ہمارے پاس. یہ سوال ڈاکٹر سمد کے لیے ایکچولی کہ کینسر پیشنٹس ہیو اے لوور امیونٹی. از اٹ اوکے ٹو گیٹ دیم ویکسینیٹڈ اینڈ واٹ پریکاشن شوڈ دے ٹیک اف دے آر گیٹنگ ویکسینیٹڈ. یعنی کہ چونکہ کینسر مریضوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو کیا ان کو ویکسین لگانی چاہیے, اور اگر ویکسین لگا رہے تو کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کو. تھینک یو سو مچ فار دا کویشچن ڈاکٹر فیصل. یہ سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو ڈیفینیٹلی کووڈ کی ویکسین لگوانی چاہیے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کینسر کے مریضوں میں سیویئر کووڈ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں, اور کووڈ کی ویکسین کی وجہ سے اس کے سیویئر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور کووڈ انفیکشن ہونے کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ایسے مریضوں میں قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی لی جائیں, جس میں ماسک کا استعمال ہے, جس میں ڈسٹنس رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریاز کو اوائڈ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمد. اگلا سوال ڈاکٹر سبزواری کے لیے ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف ایلڈرلی پیرنٹس اف ون فیملی ممبر ہیز ٹیسٹڈ پازیٹیو. یعنی کہ گھر میں کوئی پازیٹیو ہوتا ہے اور گھر میں کوئی ضعیف لوگ ہیں تو ان کا خیال کیسے رکھا جائے. تھینک یو ڈاکٹر فیصل. یہ بھی امپورٹنٹ بہت سوال ہے, چونکہ ہمارے جو ایلڈرلی پیرنٹس ہیں گھر پہ, ایک تو ان کی امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو ینگر پیپل. اس کی وجہ سے ان کو سیویئر یا شدید کووڈ-19 انفیکشن لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ان کو اس فیملی ممبر سے بالکل دور رکھا جائے. فیملی ممبر کو آئسولیشن میں ہونا چاہیے, آئیڈیلی اپنے کمرے میں, اپنے الگ باتھ روم میں. اگر وہ پاسبل نہیں ہے اور گھر میں گنجائش نہیں ہے تو اگر یہ پاسبل ہو کہ جو آپ کے گھر میں اولڈر پیرنٹ ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے, تاکہ منیمم ایکسپوجر یا نو ایکسپوجر اگر ہو سکے تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہ سوال ڈاکٹر مریم کے لیے ہے ایکچولی کہ مائی پیشنٹ ہیز سرٹن سائکیٹرک ایشوز اینڈ از افریڈ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل بیکاز شی تھنکس شی مائٹ بی ایڈمیٹڈ ٹو دا سائکیٹرک وارڈ. ہاؤ ڈو وی کنونس ہر. یعنی کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کو کچھ سائکیٹرک مسئلے ہیں, وہ ہسپتال نہیں آنا چاہتی, وہ ڈرتی ہیں ہسپتال آنے سے, تو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ, خاص طور پہ ان کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے. شکریہ ڈاکٹر فیصل. یہ نفسیاتی امراض میں اور مریضوں میں بہت عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض ہسپتال آنے سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ وہ داخلے سے ڈرتے ہیں. اس میں اگر آپ نفسیات کے حوالے سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ شروع اور ابتدائی علاج آپ آن لائن کروائیں, اور اس کے بعد جب ڈاکٹر سے ان کا رابطہ اور ریلیشن اچھا ہو جائے اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ان کو ہسپتال لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ مینج کرنے لائق سچویشن نہیں ہے, غصہ ہے, یا وہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تب ایمرجنسی سچویشن میں ہسپتال لانا ان کی مرضی کے خلاف بہت ضروری ہوتا ہے. جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے, اگر ویکسینیشن لگوانا ہے بالکل ضروری ہے. اس میں جتنا آپ آنیسٹ رہیں گے, جتنا کھل کے اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے, یقین دہانی کرائیں گے کہ ویکسینیشن کے لیے ہی لے کے جایا جا رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں, اتنا ہی بہتر ہے اور اتنا ہی ان کی صحت کے لیے مفید رہے گا. شکریہ. اچھا, یہ سوال اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, یہ ہما کے لیے ہے
کہ my mother recently had bypass surgery. Is it okay to bring her for cardiac rehabilitation? And what measures are being taken at the physiotherapy department at AKUH? یعنی کہ ان کی والدہ کی دل کی سرجری بھی ہے, اس کے بعد ان کو یہ فزیوتھیراپی کرانی ہے, تو کیا وہ لے کے آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ کیا کیا اقتدام کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو کووڈ نہ لگے؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل. یہ واقعی میں ایک کنسرن ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو ہسپتال لے کر آئیں یا نہیں آئیں, اسپیشلی فزیوتھیراپی کروانے کے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو بائی پاس سرجری کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر مریض کی ریکوری جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور چیزیں اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ ضرور اپنے مریضوں کو, اپنے جو بھی آپ کے مدر ہیں ان کو لے کر آئیں یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے. اور یس آف کورس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم تمام SOPs اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جس سے مریضوں کو جو ہے وہ کووڈ سے بچایا جا سکے. لائک ان کی اسکریننگ ڈیسک ہے جہاں پہ ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ماسک کو انشور کروایا جاتا ہے, اور وہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں جس سے مریض جو ہے وہ سیف فیل کریں. زبردست, شکریہ. اچھا, اب یہ سوال شاید کسی ڈاکٹر نے بھیجا ہے, یہ ڈاکٹر محمود ریاض کے لیے. یہ مائی ہسبینڈ از اے 42-year-old ود ایپلا syndrome with history of severe arterial blood clots and is on warfarin therapy. Is it safe for him to get the COVID vaccine? تو یعنی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو ایک بیماری ہے جس کے لیے ان کو خون پتلا کرنے کی دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ خون ویسی گاڑھا ہے ان کا. ان کا سوال یہ کہ کیا یہ کووڈ ویکسین لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ تھینک یو ڈاکٹر فیصل. یہ جس طرح کی ڈیزیز سے متاثر ہیں اس کے اندر کووڈ ویکسین کی ریکمنڈیشنز ہیں. اس طرح کے سب لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے, بلکہ امریکن کالج آف ریمیٹولوجی کی ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر پاسبل ہے تو پرائورٹی پہ لگانی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ بلڈ تھنرز پہ ہیں تو کیا ان کو ویکسین کیا جا سکتا ہے؟ وارفرین لینے والے لوگوں کے لیے ایک احتیاط کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو انٹرنیشنل نارملائزنگ ریشو جسے INR کہتے ہیں وہ تھیراپیوٹک رینج کے اندر ہونا چاہیے جب ہم ان کو ویکسین کر رہے ہیں. اس کا صرف جو رسک ویکسین کرنے کا ہے وہ آپ انجیکٹ کریں تو لوکلی بلڈ کلیکشن یعنی ہیماٹوما بن سکتا ہے. تو اگر ود ان تھیراپیوٹک رینج ہے تو ان کو انٹرامسکولر انجیکشن ویکسین کے ساتھ ویکسین کا انٹرامسکولر انجیکشن دیا جا سکتا ہے. 2 منٹ تک اس کو ویکسین والی جگہ کو پریس کرنا چاہیے, اور پریفریبلی نیڈل کا سائز 23 گیج یا 25 گیج نیڈل جو کہ بہت ہی ڈیلیکیٹ نیڈل ہوتی ہیں وہ یوز کرنی چاہیے. جہاں تک ڈیزیز اور ویکسین کے بارے میں بات کریں تو ان کو کوئی بھی ویکسین جو کہ اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں دی جا سکتی ہیں, جس میں سائنوفارم بھی لگ سکتی ہے اور سائنوویک بھی دی جا سکتی ہے. دونوں ویکسینز ایسی ہیں جن کی 2 ڈوزز کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کی سیکنڈ ڈوز کے انٹرولز میں ڈفرینس ہے. ادروائز جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے ان کو سیفلی دی جا سکتی ہے اور انہیں لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو یعنی کہ ویکسین لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی سی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ان کو ضرورت ہے. اچھا, یہ سوال تو میں جواب دوں گا اس کا. سو کین یو ٹیل می اف آفٹر ویکسین ٹیمپریچر اسپائکس کمز وچ ٹیسٹ از پریفریبل, PCR or antibody? And some people are saying that after vaccine go for antibody test as PCR would be positive after vaccine. یعنی کہ ویکسین لگانے کے بعد اگر بخار ہوتا ہے تو یہ کیسے ڈائگنوز کریں کہ آپ کو کووڈ ہے کہ نہیں ہے, کہ ہم PCR ٹیسٹ کرائیں یا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرائیں؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال جو کہ اکثر مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ویکسین لگانے کے بعد اینٹی باڈی چیک کیا جائے کہ ویکسین نے کام کیے کہ نہیں کیے؟ تو ایک تو یہ کہ یاد رکھیں کہ ویکسین لگانے کے بعد PCR ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ کا اگر آپ کو کسی کو کووڈ ہو ویکسین لگانے کے بعد تو اس کی تشخیص ہم PCR ٹیسٹ سے ہی کرتے ہیں, یعنی کہ ناک والا جو ٹیسٹ ہے. ویکسین لگانے سے PCR ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آئے گا, وہ صرف انفیکشن کی صورت میں پازیٹیو آتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا ویکسین لگانے کے بعد اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. اور یہ بہت کامن پریکٹس ہے آج کل کہ لوگ ویکسین لگاتے ہیں, پھر 1 ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 4 ہفتے بعد اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کراتے ہیں, اور اکثر گھر میں کسی کا زیادہ آتا ہے, کسی کا کم آتا ہے, اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہمارے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ آپ کی امیونٹی یا قوت مدافعت کا نہیں بتاتی, یہ سب آپ کو بتاتی ہیں کہ کبھی آپ کو کووڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے.
اگر ویکسین کے بعد آپ کے اینٹی باڈی نیگیٹو ہیں یعنی کہ نہیں بنے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسین نے کام نہیں کی. اسی طرح سے کہ ویکسین کے بعد اینٹی باڈی بنتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ویکسین نے کام کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پلیز ویکسین لگانے کے بعد اینٹی باڈی ٹیسٹ ہرگز نہ کرائیں. یہ صرف پیسے کا ضائع ہے ایک طرح سے. ڈاکٹر سبزباری, یہ سوال آپ کے لیے ہے. My mother is 70+. She has diabetes, hypertension, heart disease, thyroid. She is taking again blood thinners, but ان کا سوال یہ ہے کہ which vaccine is suitable for her, یعنی کہ ان کی والدہ کی عمر 70 سے زیادہ ہے, بہت سارے دوسرے میڈیکل مسئلے بھی ہیں ان کو, اور سوال یہ کہ ان کو کون سی ویکسین لگایا جائے. تھینک یو ڈاکٹر فیصل. ایز فار ایز آپ کی والدہ کی جو النیسز ہیں, ان کو بہت ساری بیماریاں, تو ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد ان کو جو بھی اویلیبل ویکسین اس وقت موجود ہے وہ لگوائی جائے. کوئی ایک ویکسین کا دوسرے ویکسین پہ کوئی پریفرنس نہیں ہے بیسڈ آن ایج. جو بھی جیسے میں نے کہا, آپ جس فیسلٹی میں جاتی ہیں وہاں پہ جو اویلیبل ہے لگوا لیں. بلڈ تھنرز کی جہاں تک بات آئی, وہ ابھی پہلے اس کا جواب تو مل چکا ہے, لیکن جسٹ ٹو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ بلڈ تھنرز زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ویکسین لگوائیں اور اس جگہ پہ جہاں پہ نیڈلز لگی ہے ویکسین کے لیے, اس پہ تھوڑا سا پریشر ایکسٹرا دینا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. لیکن پلیز ویٹ نہ کیجیے, ان کو ویکسینیشن کروانا ضروری ہے, چونکہ اتنی ساری بیماریوں کے ساتھ ان کا رسک سیویئر کووڈ-19 انفیکشن کا بہت ہائی ہے. تھینک یو. شکریہ. ڈاکٹر مریم, یہ سوال آپ کے لیے تھوڑا سا دلچسپ ہے. ہاؤ ٹو کنونس یور ہاؤس ہیلپ that COVID is real and they should get the vaccine, یعنی کہ گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیسے یہ کنونس کریں کہ بھئی کووڈ ایک تو اصلی چیز ہے اور دوسری ان کو ویکسین بھی لگانے کی ضرورت ہے. بہت ہی دلچسپ سوال ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. خالی ہاؤس ہیلپ یا گھر میں کام کرنے والے ملازم نہیں, باقی بہت سارے لوگ بھی کووڈ پہ ابھی تک یقین نہیں کر رہے ہیں. میرا ایک ہی مشورہ ہوگا ان کو کہ دنیا میں ہونے والے کووڈ کے کیسز اور دنیا میں ہونے والی کووڈ کے حوالے سے خبریں ان کو دکھائی جائیں. کووڈ کے حوالے سے جو بروشرز اویلیبل ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ جو آن لائن مٹیریل اویلیبل ہے اس کو پڑھایا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹس, اپنے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. اگین دیٹس اے ویری گڈ آپشن, اس کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے, اگر آپ نے خود لگوا لی ہے تو ہی آپ کنونس کر سکتے ہیں کسی اور کو. تو پہلے میرا مشورہ ہوگا کہ خود لگوائیے اور اس کے بعد اپنی مثال سے دوسروں کو کنونس کیجیے کہ وہ بھی لگوا سکتے ہیں. جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بلکہ میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, جیسے میرے کلینک میں جو نرس تھے وہ نہیں لگا رہے تھے, ڈر رہے تھے. پھر جب ہم سب نے اپنے کنسلٹنٹ سے لگانا شروع کیا تو پھر سب نے جا کے لگایا. تو بالکل اپنے ایگزامپل لے کے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ویکسین لگا رہے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, تو پھر باقی لوگ بھی ویکسین لگاتے ہیں. ڈاکٹر سمد, یہ سوال آپ کے لیے ہے. My hemoglobin and hematocrits sometimes elevated above max values. I do not have polycythemia vera. Should I go for vaccination? اور اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ effect of AstraZeneca on a person having high platelets or very high hemoglobin, یعنی کہ وہ افراد جن کے خون کی کمی نہیں مگر خون کی زیادتی ہے ان کے اندر یا پلیٹلیٹ کی زیادتی ہے, تو وہ کون سی ویکسین لگائیں, اور اگر AstraZeneca لگائیں تو اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ جی, تھینک یو فار دا کویشچن ڈاکٹر فیصل. سو جو وہ پیشنٹس جن کا ہیموگلوبن آن دا ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تشخیص کی جائے کہ اس کا ریزن کیا ہے. ویکسین, جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, ویکسین تمام پیشنٹس میں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسا میں نے پہلے بتایا, خاص طور پہ ایسے مریضوں میں جن میں کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں یا جن کو کینسر ہوتا ہے, اس میں کووڈ ویکسین لگانے سے اٹ بیسکلی گوز آن ٹو ڈیکریز دا سیویرٹی آف دا کووڈ انفیکشن اینڈ ڈیکریز دا فریکوینسی ایز ویل. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ایسٹرازینیکا, سو وی ہیو ڈیٹا جو ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس ویکسین کو سیفلی ہم دے سکتے ہیں. ایز فار ایز سیفٹی از کنسرن, آئی ووڈ لائک ٹو ریڈائریکٹ دس کویشچن ٹو یو ڈاکٹر فیصل, کہ آپ کا اس میں کیا رائے ہوگی. تو تھینک یو. سو سیفٹی کا جہاں تعلق ہے اور ایسٹرازینیکا کی آگے بات کر لینی چاہیے, وہ یہ کہ یہ آپ نے ضرور آئی تھنک سوشل میڈیا پہ اور خبروں میں سنا ہوگا کہ ایسٹرازینیکا کے ساتھ بلڈ کلوٹنگ کا چانس یعنی خون جمنے کا چانس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مگر اس کو اگر یوں کر کے دیکھا جائے کہ خون جمنے کا چانس ہے کتنا, تو یہ تقریباً 0.0004% ہے, یعنی کہ بہت کم چانس ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے کہ کووڈ کے بعد خون جمنے کا چانس کتنا ہے یا کلوٹنگ کا چانس کتنا ہے, تو یہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جو لوگ آئی سی یو جاتے ہیں ان میں تقریباً ہر 4 میں سے کسی ایک کا خون جمنے کا چانس ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایون دو ایسا پایا گیا ہے کہ اس ویکسین کے ساتھ خون جمنے کے چانس ہیں, مگر
ہر تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں میں کسی ایک کا شاید اس طرح سے ہو, تو بہت ہی ریئر سائڈ افیکٹ ہے یہ. اور اس کو اگر کمپیئر کریں کہ کووڈ لگنے کے چانس کتنا ہے اور کووڈ سے بیمار ہونے کا چانس کتنا ہے اور کووڈ سے خون جمنے کا چانس کتنا ہے, تو وہ کئی گنا زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ ویکسین سیف ہے. اور دوسری چیز, ہر چیز میں خطرہ ہے اور اس کے اندر خطرہ, اس ویکسین میں خطرہ نسبتاً کم ہے. ایک اور سوال ہے کہ اور یہ بھی آئی تھنک ڈاکٹر سمد آپ کے لیے ہے کہ اگر کینسر پیشنٹ کو کرونا ہو جائے تو ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا چاہیں اور اگر سیچوریشن صحیح ہو, یعنی کہ کیا ہر کینسر پیشنٹ جس کو کرونا ہے اس کو داخل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تھینک یو فار دا کویشچن ڈاکٹر فیصل. اگین یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے. سو ہر پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ایک کرائٹیریا کو فالو کرتے ہیں جو کہ اگر سیویئر یا ماڈریٹ میں آتا ہے تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایڈوائز کرتے ہیں مریضوں کو کہ وہ ایڈمیشن کی طرف آئیں. اس میں ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ سانس کی تکلیف اور اس کی وجہ سے سیچوریشن کا کم ہو جانا ہے. آف کورس ہم ایسے مریضوں کو فالو اپس پہ ضرور رکھتے ہیں اور ریگولر ٹیلی کلینک میں فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, شکریہ سر. یہ سوال ہما کے لیے ہے اور یہ بھی تھوڑا سا دلچسپ سوال ہے کہ سوری کہاں گیا میرا سوال, ہاں, آر آن لائن فزیوتھراپی سیشنز پاسبل اف ون از ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل, یعنی کہ اگر کوئی ہاسپٹل نہیں آنا چاہے تو کیا ان کی فزیوتھراپی آن لائن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یس ڈاکٹر فیصل, تھینک یو سو مچ. یہ واقعی میں اکثر لوگوں کو سوال ہوتا ہے کیونکہ ہم جیسے جو آج کل سچویشن ہے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی بڑے ریلیکٹنٹ ہیں کہ ہم ہاسپٹل اگر جائیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں کووڈ ہو سکتا ہے یا ہمیں یہ بیماری لگ سکتی ہے. لیکن کچھ چیزیں فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ کچھ پرابلمس وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے. تو یس وی ہیو اے ٹیلی کلینک سروسز. یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آغا خان میں ٹیلی کلینک کی فیسلٹی موجود ہے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں, جس کے لیے آپ فون کر کے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ ڈیسک سے, اور جو بھی اپنے کنسرن تھراپسٹ ہیں وہ آپ کا پورا اسسمنٹ کریں گے پراپر ٹیلی کلینک کے تھرو, اور پھر اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, آپ کو کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے, یا گھر پہ آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے. زبردست. ڈاکٹر محمود ریاض, آپ کے لیے میں ایکچولی 2-3 سوال ایک ساتھ پوچھوں گا جو کہ یکجا سے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مائی وائف ہیز ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو, کین شی بی ویکسینیٹڈ, یعنی کہ کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہے کیا ان کو ویکسین لگ سکتی کہ نہیں لگ سکتی. ایک اور اسی طرح کا سوال ہے کہ مائی فادر از 52 years old and has gone through cabbage and has TB of the eyes, یعنی کہ ان کے دل کی سرجری بھی ہوئی ہے اور کیا ان کو اور دل اور آنکھوں کی TB بھی ہے شاید, تو کیا ان کو ویکسین لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی. اور ایک اور ہے کہ ایک ہیں جن کے who has high blood pressure, تو کیا ان کو ویکسین لگ سکتی نہیں لگ سکتی. تو یعنی کہ ہیپیٹائٹس سی, بلڈ پریشر اور کسی کے دل کی سرجری بھی ہے, تو ان سب کو ویکسین کیا ہم لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر فیصل, آپ کا پہلا کویسچن ہیپیٹائٹس سی اور ویکسینیشن کے متعلق ہے. تو ایسے پیشنٹ جو ہیپیٹائٹس بی یا سی سے متاثر ہیں ان سب کو بھی ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان سب کو بھی اسی طرح ویکسین کرنا چاہیے جیسے ہم دوسرے لوگوں کو ویکسین کر رہے ہیں. تو وہ یہ ویکسین جو کووڈ کے لیے ہے بالکل ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس ویکسین لے سکتے ہیں اور انہیں ضرور لگوانی چاہیے, کیونکہ یہ وہ میڈیکل کنڈیشن ہے جو ہاسپٹلائزیشن کے رسک کو بڑھاتی ہے اگر کسی انسان کو یہ بیماری کووڈ سے ہوتی ہے, یا ان کی سیویرٹی آف النس کے چانسز کو ہائی کرتی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو پریونشن کے لیے ویکسین دینا فائدہ مند ہو سکتا ہے, تو انہیں ضرور ویکسین کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور کرونک میڈیکل کنڈیشن کی بات ہوئی ہے کہ ہارٹ فیلئر اینڈ TB اینڈ اس کے ساتھ ہائپرٹینشن بھی ایک کسی پیشنٹ نے کویسچن کیا ہے, یعنی بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا. یہ سب کرونک میڈیکل کنڈیشنز کہی جاتی ہیں, اینڈ کرونک میڈیکل کنڈیشنز جب ایک یا اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے بھی کووڈ کے ہو جانے کا خطرات زیادہ ہوتے ہیں, یا سویئر النس کووڈ کی ہو جانے کا زیادہ چانس ہوتا ہے, اور پھر ہاسپٹلائزیشن کے چانسز بھی ان لوگوں میں زیادہ بڑھتے ہیں. اور یہ ہاسپٹلائز پیشنٹس میں ان لوگوں کے اندر امپروومنٹ کے چانسز جنرل پاپولیشن کی نسبت کم ہوتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ضرور ویکسین کرنا چاہیے, اور ان میں دونوں پیشنٹس جن کو
ہارٹ کی تکلیف ہے اور ساتھ ٹی بی ہے انہیں بھی ویکسین کرنا چاہیے، اور جنہیں ہائپر ٹینشن ہے ان کو بھی ویکسین کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اچھا اب دو سوال اگین یہ بھی بہت یکجا سوال ہیں. دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لوگ ہیں جو کہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں. ایک کو پہلے سائنو فارم لگی تھی اور دوسرے کو سائنو ویک کی ایک ڈوز لگی اور دوسری لگنی ہے. اور سعودی عربیہ کے اندر اب وہ جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ویکسینز ہم نہیں مانتے ہیں اور آپ کو فائزر لگانے کی ضرورت ہے. تو ان کا سوال دو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ویکسین اگر ایک لگ گئی ہے ایک قسم کی کہ دوسری ہم لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، اس میں خطرہ تو نہیں ہے. اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ اگر پہلی ڈوز ایک کی لگی ہے تو کیا دوسری کی لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے. تو یہ دونوں مشکل سوال ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بالکل کچھ ممالک اب صرف کچھ ویکسینز کو مانتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر پہلے سائنو فارم ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی تھی، اب وہ ایکسیپٹ کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم کو اور انفارمیشن ملتی ہے تو بقیہ ویکسینز بھی ایکسیپٹ ہو جائیں گی. مگر اگر کسی وجہ سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو دوسری ویکسین وہ آفر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ جو لگی ہوئی ہے وہ صحیح نہیں، آپ کو دوسری لگانی ہے، تو لگانے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ نے کسی ایک ویکسین لگائی ہے اور دوسری ویکسین لگی ہے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے جان کو. اس کے اوپر صرف ایک ہی تحقیق ابھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سائیڈ افیکٹ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا اگر آپ کو دوسری کو ویکسین لگتی ہے تو کیا وہ زیادہ مفید ہوگی، کیا اس کے وہ زیادہ اچھا کام کرے گی یا نہیں. سو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسری ویکسین لگانی ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں، خطرہ کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک اور سوال یہ ڈاکٹر سبزواری کے لیے. Is it true that most vaccinated people have mild symptoms of COVID-19 and can be asymptomatic carriers if they contract COVID-19 infection? I think یہ ڈاکٹر محمود ریاض کے سوال سے جواب سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو ویکسین لگی ہے تو کیا ان کے علامات نہیں ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، اور کیا وہ COVID-19 پھر بھی پھیلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی تھینک یو ڈاکٹر فیصل. بالکل دیکھیں ویکسین کا پریمس یہی ہے کہ اسی لیے انکریج کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ ویکسین لگوائی جائے، چونکہ ویکسین لگنے سے کووڈ کی بیماری سے ہم بچ نہیں سکتے لیکن سیویئر کووڈ سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی لیے دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوائیں. سو جس کو ویکسین کووڈ-19 کی لگ چکی ہے اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے. زیادہ تر یہی رپورٹس ابھی تک آ رہی ہیں کہ جن کو انفیکشن ہوا بھی ہے یا تو وہ بہت مائلڈ یا معمولی انفیکشن ہوتا ہے، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو اے سمٹمیٹک ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی علامات ہوتی ہی نہیں ہیں. تو جن کو سمٹمز ہوں، اور سب کو اب تو سمٹمز پتہ ہیں دنیا بھر میں کہ نیو آنسیٹ بخار ہو گیا، گلا خراب، کھانسی، جسم میں درد، ہیڈ ایکس، تو سب سے پہلے آپ جس طرح کووڈ ابھی دنیا میں ہے اور پھیل رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں کووڈ کا ہی خیال آنا چاہیے. ایون اف ہمیں 2 ڈوزز لگ چکی ہیں، ہمیں آئسولیشن کا سوچنا چاہیے، ٹیسٹنگ کا سوچنا چاہیے کووڈ کا، اور لوگوں سے دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے بچانا ضروری ہے. شکریہ. اچھا ایک اور سوال ہے جس کا آدھا جواب میں دوں گا اور آدھا جواب میں ڈاکٹر مریم سے کہوں گا کہ وہ دیں. اور یہ ایکچولی ایک سوال نہیں ہے، سوال بار بار آ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہیں وہ حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں، اگر وہ دودھ پلا رہی ہیں تو کیا ہم ویکسین دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو اس کا پہلا جو جواب ہے وہ بالکل دے سکتے ہیں. حمل کے دوران ویکسین لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بریسٹ فیڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ بریسٹ فیڈنگ یا اسپیشلی پریگننسی میں جب کووڈ-19 ہوتا ہے تو اس کے کمپلیکیشن کافی بڑھ جاتے ہیں. مگر اس کا دوسرا پہلو کہ ان لوگوں کو کنونس کیسے کیا جائے، لوگوں کو کی انگزائٹی، لوگوں کی پریشانی دور کیسے کی جائے، تو اس کے لیے ڈاکٹر مریم آپ کی طرف سے کوئی ایڈوائس؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ انزائٹی کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، جو نیوز ہے، جو لٹریچر ہے، اس کے بارے میں ان خواتین سے ڈسکس کیا جائے. اب باقی گھر کے لوگ لگائیں گے تو ہی ان کو یقین آئے گا کہ اس کے سمٹمز نہیں ہونے. جہاں تک ڈاکٹر فیصل نے ذکر کیا تو میں ان کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ پریگننسی میں ڈیفینیٹلی جائیے اور ویکسین لگوائیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم بھی ہے جب آپ کی قوت مدافعت کم ہے. سو ڈاکٹرز، آس پاس کے لوگ، ان ساروں کی باتیں سننا اینڈ دین فالو کرنا ظاہر آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا مشورہ ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ پلیز جائیے اور ویکسین لگوائیے. زبردست. ڈاکٹر سمد آپ کے لیے 2-3 اگین سوال آئے ہیں.
ایک تو یہ آیا ہے کہ آئی ہیو ملٹیپل مائلوما وچ ویکسین شوڈ آئی گیٹ, یعنی کہ ان کو خون کی بیماری ہے وہ کون سا ویکسین لگائیں. اور ایک اور سوال ہے جو کہ مجھ سے کہیں گم گیا, مگر ان کو بھی کوئی کینسر تھا, ان کا سوال تھا کہ کون سی ویکسین لگائی جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار دا کویشچن ڈاکٹر فیصل. سو دیکھیں کینسر کے پیشنٹس میں کوئی بھی ویکسین لگائی جا سکتی ہے. ہمارے پاس کوئی ہیڈ ٹو ہیڈ ٹرائلس نہیں ہیں جس کی بیسس پہ ہم ایک ویکسین کو دوسری پہ سپیریورٹی یا سپیریئر کہہ سکیں. تو آئی گیس اٹ کمز ڈاؤن ٹو اویلیبلٹی, اور جو بھی ویکسین اویلیبل ہو ان پیشنٹس میں لگائی جا سکتی ہے, ملٹیپل مائلوما میں, سالڈ میلیگننسیز میں, بیسڈ آن جو آپ کے پاس انسٹیٹیوشنلی اویلیبل ہو. تو یعنی کہ جو ملے لگا لیں. جی جی صحیح ہے, زبردست. ڈاکٹر یہ سوال ہم دیں گے ڈاکٹر محمود ریاض کو کہ از اٹ سیف اے ویکسینیٹڈ پرسن ٹیک کیئر آف کووڈ پازیٹیو پیشنٹ, یعنی کہ اگر آپ کو ویکسین لگ گئی ہے تو کیا آپ کی اب کھلی چھٹی مل گئی ہے اور اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور کووڈ پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ کوئی احتیاط برتنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو؟ اگر میں اس سوال کو صحیح سمجھ سکا ہوں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ویکسینیٹڈ پیشنٹس کسی ایسے انسان کی تیمارداری یا اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے جب وہ خود کووڈ سے متاثر ہو جائے دوسرا انسان, تو اس کے اندر وہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو ہم نارمل روٹین میں بھی اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں. یعنی اس کے اندر انہیں ماسک پہننا چاہیے, جو ان کا ٹیک کیئر کرنے والے لوگ ہیں, اگر پیشنٹ جو بیمار ہے اس کو اگر وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں, پیشنٹ کو بھی ماسک پہننا چاہیے. اور ہر وہ احتیاط جو ہم کسی بھی ایسے پیشنٹس کو جو بیمار ہوتے ہیں کہ ہم ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں, ان کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھتے ہیں, اور اگر ضرورت ہے تو ان کو ہاسپٹلائز کرتے ہیں, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر کے اندر ہی ان کو کوارنٹین کر لیتے ہیں. لیکن احتیاط جہاں تک تعلق ہے وہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ویکسینیٹڈ انسان کو بھی, جو ہم اس وقت کمیونٹی میں ایٹ لارج کر رہے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین رکھیں, ماسک بھی پہنیں, اپنی فریکوینٹ ہینڈ واشنگ بھی کریں, اور ایسی اس گھر کے اندر ایسی سرفیسز جن کو ہم بہت فریکوینٹلی یوز کر رہے ہیں یا ٹچڈ ہوتی ہیں ان کو کلین کریں. اور یہ جنرل میئرز وہی اڈیپٹ کرنے چاہیے ایون آپ ویکسینیشن بھی آپ نے کرا لیا ہوا ہے. تھینک یو. زبردست, یعنی کہ احتیاط سب کو پھر بھی رکھنی ہے. یہ سوال اور اسی کی طرح 2-3 اور سوال آئے ہیں جو کہ جس کا جواب دے چکے, مگر آئی تھنک پھر بھی بات کر لینی چاہیے کہ آفٹر فرسٹ ڈوز آف ایسٹرا کین وی سوئچ ٹو سائنوفارم فار سیکنڈ ڈوز کیپنگ ان مائنڈ بلڈ کلاٹ ایشو آفٹر ایسٹرا. تو اس یعنی کہ کسی کو ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز لگی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری ڈوز ہم سائنوفارم لگا سکتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں کلاٹنگ نہ ہو جائے. تو وہی بات ابھی فی الحال کے لیے ہم نہیں ریکمینڈ کرتے کہ آپ نے کوئی ایک ویکسین لگائی ہے تو پھر آپ دوسری ڈوز کے لیے دوسری ویکسین کا استعمال کریں. ہمیشہ وہی ویکسین جو آپ نے پہلی لگائی ہے وہی سیکنڈ ٹائم لگتی ہے. اینڈ کلاٹنگ کے ڈر سے ہرگز یہ کام نہ کریں, کیونکہ ہم کو ہی نہیں پتا کہ آپ کی سیکنڈ ڈوز اگر کسی اور ویکسین کے لگاتے بھی ہیں تو وہ کام کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو یہ بہت نہایت ضروری ہے کہ جو آپ نے پہلی ڈوز لگائی ہے اسی ڈوز وہی تاکید کریں کہ آپ کو اسی کی سیکنڈ ڈوز لگے, کوئی اور ویکسین نہ لگائیں. ایک اور سوال ہے ڈاکٹر سمد کے لیے, واٹ سائڈ افیکٹس ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ آفٹر کووڈ ویکسین ان کینسر پیشنٹس. تو کینسر کے پیشنٹس کے اندر ویکسین کے بعد کون کون سے سائڈ افیکٹ پائے گئے ہیں؟ سو دیٹس اے گڈ کویشچن اینڈ تھینک یو فار آسکنگ. دیکھیں کووڈ ویکسین کے ساتھ جو عموماً سائڈ افیکٹس ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں اس میں لو گریڈ فیور کا ہونا ہے, جسم میں درد کا ہونا ہے, اور کچھ ریئر سائڈ افیکٹس بھی ہیں. لیکن اگین ان سائڈ افیکٹس یہ سائڈ افیکٹس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کہیں کم ہوتی ہے اس کووڈ انفیکشن سے جو کہ وداؤٹ ویکسینیشن پیشنٹس میں ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب مریضوں میں کووڈ کی ویکسین کروائی جائے, اسپیشلی کینسر کے پیشنٹس میں جن میں کووڈ کی سیویرٹی زیادہ دیکھی گئی ہے. سائڈ افیکٹس بالکل دیکھے گئے ہیں, اور جیسا میں نے بتایا جن سائڈ افیکٹس کا میں نے ذکر کیا وہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ نارملی مائلڈ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایزیلی ود ان اے ویک سبسائڈ کر جاتے ہیں. زبردست. یہ سوال ڈاکٹر سبزواری کے لیے ہے, تھوڑا سا مشکل سوال ہے. وائی آر اولڈر اڈلٹس اینڈ پیپل وتھ کرونک ہیلتھ کنڈیشنز ایٹ ہائی رسک آف کووڈ-19. یعنی کہ ان لوگوں کو, وہ جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں ان کو کووڈ-19 سے زیادہ خطرہ کیوں ہے؟ ٹھیک
دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے. باڈی میں ہمارے ڈفرینٹ قسم کے سیلز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی پروٹینز ہیں جن کی وجہ سے ہماری باڈی میں امیونٹی رہتی ہے. سیلز ایسے ہوتے ہیں جو مختلف وائرسز بیکٹیریا کو فائٹ آف کر سکتے ہیں. جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے وہ سیلز کم بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے سست بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ایبلٹی انفیکشن کو فائٹ کرنے کی کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے رسک اولڈ ایج میں بڑھ جاتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اولڈ ایج میں یا ضعیف لوگوں میں بیماریوں کی تعداد نارملی ہم زیادہ دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو سم ون جس کی عمر 30, 40, 20, 50 سال ہو. تو بیکاز ملٹیپل بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, اور یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شدید کووڈ یا سیویئر کووڈ النس کے چانسز اس ایج گروپ میں بہت زیادہ ہیں. زبردست. یعنی کہ جس طرح سے عمر بڑھتی ہے ہم سست ہو جاتے ہیں تو ہماری قوت مدافع بھی تھوڑی سست ہو جاتی ہے. زبردست. اچھا, یہ سوال ہما کے لیے ہے کہ واٹ ایکسرسائزز آر ریکمینڈیڈ آفٹر ریکورنگ فرام کووڈ-19, یعنی کہ کووڈ-19 سے جب آپ صحت مند ہونا شروع ہو رہے ہیں تو کون کون سی ورزش کرنی چاہیے آپ کو؟ یس ڈاکٹر فیصل, تھینک یو سو مچ. دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن بیکاز کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں یا آبزرو کر رہے ہیں کہ جو کووڈ کے مریض ہیں اس میں 2 چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. ایک تو اس بیماری سے جو سب سے زیادہ چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ ان کے لنگس ہیں, یعنی کہ ان کے پھیپھڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا ان کو شارٹنیس آف بریتھ کی وہ کمپلین کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب مریض ہمارے پاس ڈسچارج ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لنگس کو اچھا کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز بتاتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ سانس کی ورزشیں کرنی ہیں, کیونکہ جتنا اچھے سے آپ سانس کی ورزشیں گھر جانے کے بعد بھی کنٹینیو کرتے رہیں گے اس سے آپ کے لنگس کی پرفارمنس بہتر ہوگی, اور آپ کی جو کمپلینس ہیں سانس سے ریلیٹڈ کہ آپ کا سانس پھولتا ہے یا جو ہے وہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بہتر ہو سکیں گی. دوسری کمپلینس جو اکثر مریض کر رہے ہوتے ہیں کووڈ کے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ویکنیس کے لیے وی ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کریں. رینج آف موشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا آپ کے ہاتھ پیر کی ہلکی پھلکی ورزشیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے جو ہے وہ مسلس ایکٹیو رہیں, آپ کی سرکولیشن اچھی رہے, تو آپ کے یہ ساری کمپلینس اور ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو جو بھی کووڈ-19 کے مریض ہوتے ہیں جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈسچارج پلان میں یہ چیزیں سکھائی اور بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ گھر جا کے بھی یہ چیزوں کو کنٹینیو رکھیں. زبردست. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کووڈ-19 کے بعد صحتیاب ہونے کے بعد بھی اس کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں, سانس میں مسئلہ, کمزوری, تھکاوٹ. ایک سوال ہے جو کہ شاید جس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ یہ خبروں میں آیا ہے اب یہ بلیک فنگس کے بارے میں, تو یہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ تو بلیک فنگس یعنی کہ کالا پھپھوند آئی گیس کہیں گے اس کو, یہ ایک فنگس ہے, ایک پھپھوند ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ-19 کے کچھ مریضوں میں پایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جن کو ڈائبٹیز ہو اور جن کی ڈائبٹیز بالکل کنٹرول میں نہ ہو, اور ان لوگوں میں جو کہ کافی بیمار ہیں کووڈ-19 کے ساتھ. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عموماً داخل ہوتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی کیونکہ ہم دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں جس سے نہ صرف قوت مدافعت مزید کم ہوتی ہے بٹ شوگر بھی تھوڑی سی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. اس کے کیسز ہم نے آخر میں بھی دیکھے ہیں, پاکستان میں دوسرے شہروں میں بھی دیکھا گیا ہے, انڈیا میں کافی دیکھا گیا ہے کیونکہ یہ فنگس ویسے بھی انڈیا میں زیادہ پایا جاتا ہے, مگر یہ کوئی انوکھا فنگس نہیں ہے. یہ عموماً ہم پہلے بھی ڈائبیٹک مریضوں میں دیکھا کرتے تھے اور ابھی بھی دیکھتے ہیں, اور اس کا علاج تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اموات کی شرح اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. تو اور خلاصہ بس یہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں کے لاکھوں لوگ اس فنگس سے متاثر ہیں, اور میرے خیال سے ہم نے صرف کچھ ہی یہاں پہ کیسز دیکھے ہیں. یہ سوال ڈاکٹر محمود ریاض کے لیے کہ کیا ویکسین لگانے کے بعد مجھے واقعی ماسک پہننے کی ضرورت ہے یا اب میں ماسک اتار کے پھینک سکتا ہوں؟ مطلب یہ نہیں بولا مگر اسی طرح سے. ابھی تک اس کے اوپر بہت بڑا کنسنسس نہیں ہے, آلدو کہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ ویکسین کے بعد 2 ویکس کے بعد جو امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم ماسک کا استعمال چھوڑ سکتے ہیں یا اسے ختم کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی سوسائٹیز یا کمیونٹیز کو بہت زیادہ
بڑی تعداد میں ویکسینیٹ نہیں کیا. تو ابھی تک بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگ ابھی احتیاط جاری رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ 1 میٹر کی, اور اگر آپ کہیں قریب ہیں اس سے کم ڈسٹینس ہے تو آپ ماسک ضرور پہنیں, پرٹیکولرلی کراؤڈڈ جگہ میں جب آپ موجود ہیں اس وقت ضرور پہنیں. تو اس کو بالکل اتار دینا جو ہے وہ اس چانسز کو بڑھا سکتا ہے کہ ری انفیکشن ہو. تو جب تک ہم بہت بڑی تعداد میں اپنی سوسائٹی کو ویکسین نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ پریکٹس سیف نہیں کنسیڈر کی جا سکتی. اچھا, تو یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا سا اب میں مختلف طریقے سے کروں گا, یہ ایک ایک کر کے ڈاکٹر سمد, ڈاکٹر مریم, ڈاکٹر سوزواری, ڈاکٹر محمود ریاض اپنے اپنے اس پہ رائے دیں کہ ان کی نظر میں وہ کون سے مریض ہیں جن کو ویکسین نہیں دینی چاہیے, نہیں دے سکتے. ڈاکٹر سمد سے شروع کریں. جی, تھینک یو ڈاکٹر فیصل. دیکھیں, کووڈ کی ویکسین وہ پیشنٹس جن کو کووڈ کی ویکسین سے الرجی کی ہسٹری ہو, ہائپر سینسٹیوٹی کی ہسٹری ہو, اس میں ہم کووڈ ویکسین اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک کانفلکٹنگ ڈیٹا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ شدت کیا ہے. دوسری طرف وہ پیشنٹس جن کا ریسنٹلی ٹرانسپلانٹ ہوا ہو, ان میں ہم 3 مہینے کے لیے کووڈ کی ویکسین کو ڈیلے کر دیتے ہیں. وہ پیشنٹس, وہ ایکٹیو پیشنٹس, اور میں کینسر پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں, وہ کینسر پیشنٹس جن کو کیموتھراپی مل رہی ہو, اس میں بھی دیر از اگین تھوڑا سا کانفلکٹنگ ڈیٹا ہے کہ کس وقت دینی چاہیے. دینی ضرور چاہیے. نارملی ہم لوگ 1 سے 2 ہفتے کا گیپ رکھتے ہیں بٹوین کیموتھراپی اینڈ دا کووڈ ویکسینیشن. وہ پیشنٹس جو کہ جن کو خون کا کینسر ہوتا ہے اور بڑی سخت کیموتھراپی مل رہی ہوتی ہے, ہم لوگ نارملی کووڈ ویکسین ضرور دیتے ہیں لیکن کاؤنٹس کے امپروو ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں. ڈاکٹر مریم. ڈاکٹر فیصل, میں نفسیات کے مریضوں کے حوالے سے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی. اگر نفسیات کے مریضوں کی بات کی جائے جو نفسیات کی دوائیوں پہ ہیں, یا ان کو کوئی مرض ہے نفسیات کا تشخیص ہوا ہوا, بالفرض گھبراہٹ ہے, ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا ہے, اور وہ دوائیاں لے رہے ہیں ابھی بھی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق, ان کا اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں. اس کی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے کہ آپ ویکسین نہ لگوائیں, دوائیوں کے ساتھ ساتھ جا کے آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. ڈاکٹر سوزواری. جی, میرا خیال ہے ڈاکٹر سمد نے جواب دے دیا بہت اچھی طرح سے. سو آئی ایگری ود ہم 100%. موسٹ کنڈیشنز انہوں نے کور کر لی. اینڈ ڈاکٹر محمود ریاض, خاص طور پہ آپ کے جو مریض ہوتے ہیں رومیٹالوجی والے, جن کو قوت مدافعت کم کرنے والی دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں. جی, تھینک یو ڈاکٹر فیصل. ایسے مریض جن کو ایسی دوائیں مل رہی جن کو ہم امیونو سپریسنٹ کہتے ہیں, یا قوت مدافعت کم کرنے والی یا اس کو آلٹر کرنے والی میڈیسنز کہتے ہیں, ان میں سب دواؤں کے اوپر کوئی ایسا کانٹرا انڈیکیشن, ایبسلوٹ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. یعنی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بالکل نہیں لگانی چاہیے. چند ایک میڈیسنز ہیں جن کے نام شاید آپ جانتے ہوں, لیکن صرف بتانے کے لیے کہ ایک دوا جو ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں گٹھیا کے مرض کو ٹریٹ کرنے کے لیے, جس کو ہم میتھوٹریکزیٹ کہتے ہیں, یہ دوا اور بھی بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے. یا ایسی دوائیں جو کہ کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس میں آتی ہیں لیکن وہ آٹو امیون کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں, جس کو ہم سائکلوفاسفامائڈ کہتے ہیں. یا ایسی دوائیں جو ہم ماڈرن میڈیسن مولیکولر تھراپیز کہہ رہے ہیں, اور ان کے اسپیسیفک نام ہیں, ان کو آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ڈاکٹر اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ان کو JAK2 انہیبیٹرز کہتے ہیں. یہ ایسی دوائیں ہیں جو اگر کوئی انسان کسی آٹو امیون کنڈیشن میں استعمال کر رہا ہے تو ان کو ویکسین دینے سے 1 ہفتہ پہلے ہولڈ کر دینا اور ویکسین لے لینا, اور پھر 1 ہفتے کے بعد ری سٹارٹ کر دینے کی ریکمنڈیشنز ہیں. ان ریکمنڈیشنز میں صرف اتنا ڈفرینس ہے کہ کچھ ایکسپرٹ پینلز کا یہ خیال ہے کہ ویکسین دینے کے 1 ہفتے کے بعد وہ دوا نہیں لینی چاہیے اور 1 ہفتہ مکمل ہو جانے کے بعد سٹارٹ کرنی چاہیے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1 ہفتہ پہلے بھی نہیں لینی چاہیے. ادروائز بہت ساری ایسی دوائیں جو ہم جنرلی یوز کرتے ہیں آرتھرائٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, لوپس کی ایک بیماری آٹو امیون کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, یا وہ دوائیں جن کو ہم بایولوجکس کہتے ہیں اور اس کی بہت ساری کلاسز ہیں. کچھ کا نام ایسے ہیں کہ وہ اینٹی ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں, کچھ کو ہم مونوکلونل اینٹی باڈیز کہتے ہیں. ان سب پر جو پیشنٹس ہیں
یا کامنلی یوز ڈیزیز ماڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگز ہیں جس میں ایک کامنلی یوز دوا لفلونامائڈ یا لیفورا کے نام سے ہے, یا سلفاسیلازین یا سلیزوپائرن ہے. یہ سب دوائیں لیتے ہوئے ان پیشنٹس کو جو آٹو امیون کنڈیشن سے متاثر ہیں وہ ویکسین کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دوا کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسی دوائیں جو ہماری اس امیونٹی کے سیلز پر اثر انداز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یعنی بی لیمفوسائٹس, ان پر اثر انداز ہونے والی دواؤں میں ایک کامن دوا جو ہے وہ ریٹکسیماب ہے. اس ریٹکسیماب کے لیے ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر ہم کسی پیشنٹ میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پیشنٹ کو 4 ویکس بیفور دی ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ, یعنی وہ دوا لگانے کے 4 ہفتے پہلے ویکسینیشن دے دیں, اس کے بعد ہم ان کو ویکسین کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے 1 ڈوز لی ہوئی ہے اور آپ نے 2nd ڈوز کے لیے جانا ہے تو 2 ویکس کے لیے آپ اس کو ڈیلے کر دیں اس میڈیسن کو, اور 2 ویکس ویکسینیشن کے بعد پوسٹ ویکسینیشن آپ اسے دے سکتے ہیں. تو زیادہ تر کنڈیشنز, میڈیکل کنڈیشنز جو ہیں ان کے اندر ویکسین کرنا ہی پریفرنس ہے, آلدو کہ سرٹن میڈیکیشن کے ساتھ کچھ ایکسپرٹ اوپینین بیسڈ گائیڈ لائنز ہیں جن کو فالو کرنے سے احتیاط ہوتی ہے. ادروائز صرف اور صرف سویئر اینافائلیکسس یا ایسا ریئیکشن جو ویکسین سے کسی کو پہلے ہوا ہے وہی ایک کنٹرا انڈیکیشن ہے, اس لیے ویکسین کرنا ہی ایک سب سے زیادہ پریفریبل طریقہ ہے کہ ہم اس پینڈیمک سے ڈیل کر سکیں اور آنے والے وقت میں نیئر نارمل یا نارمل روٹین پر واپس فنکشن کر سکیں. تھینک یو. زبردست. تو یعنی کہ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ویکسین نہ لگائیں. کچھ ادویات کے ساتھ آپ کو یہ ضرور ہے کہ ویکسین سے پہلے اس دوائی کو بند کر دی جاتی ہے یا اور کچھ دنوں بعد شروع کی جاتی ہے, مگر یاد رکھیں یہ سب جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اگر آپ یہ دوائی لے رہے ہیں اور ویکسین لگائیں گے تو کوئی خطرہ ہے. یہ ہم کرتے ہیں تاکہ ویکسین زیادہ اچھا کام کرے, اور ایسی کوئی بیماری ہے جس میں ہم بند نہیں کر سکتے تو ہم دوائی دیتے ہوئے بھی یہ ویکسین لگا سکتے ہیں. تو پلیز چاہے جو بھی آپ کو بیماری ہے پلیز ویکسین لگا لیں. خطرہ بالکل بھی نہیں ہے, شاید اتنا مفید نہ ہو مگر ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو فائدہ ہوگا. اگلا 2 سوال ایکچولی ذرا میں ان کا جواب دیتا ہوں. ایک تھوڑا سا دلچسپ سا سوال ہے کہ کہاں گیا کہ اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے, کوئی سفر کر رہا ہے اینڈ اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹریول سے پہلے یا سفر سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں 3 دن پہلے, اگر وہ نیگیٹو آتا ہے اور سفر کے دوران اگر اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کسی کووڈ پیشنٹ کے ساتھ اور وہ پاکستان پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زیادہ تر بین الاقوامی جو ٹریول ہے, جب آپ پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ادھر ہی, جس کو اینٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں, جس کی جو PCR کی طرح ہی ہوتا ہے مگر اس کی رپورٹ تھوڑی جلدی آتی ہے, تقریباً 2 گھنٹے میں آتی ہے. اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو پھر اوبیسلی آپ آئسولیٹ ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا نیگیٹو آتا ہے تو آپ سے تاکید کی جاتی ہے کہ اگلے 10 سے 14 دن تک لوگوں سے کم ملے اور گھر پہ کوارنٹین کریں. یہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں اور شاید چینج دوبارہ ہو جائیں, مگر فی الحال کے لیے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور ان میں کچھ لوگوں کے اندر خاص طور پہ کچھ جگہوں سے آنے والے لوگوں کے اندر پازیٹیو بھی پایا جا رہا ہے. دوسرا سوال جو کہ مجھے پتا تھا کہ آئے گا, وہ یہ کہ یہ میگنیٹ کی کہانی کیا ہے, کہ ویکسین لگانے کے بعد جو بہت سارے ویڈیو آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ویکسین لگی ہے وہاں پہ میگنیٹ چپک رہا ہے, کیا اس کے اندر کوئی چپ ڈلی ہوئی ہے یا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی جو ویڈیوز ہیں یہ سچ نہیں ہیں. اس ویکسین میں کوئی چپ نہیں ہے, اور باقی اگر چپ ہوتی بھی تو میگنیٹ چپکتا نہیں, اور اس کے آپ خود ہی تجربہ کر سکتے ہیں گھر پہ. اگر آپ کو میگنیٹ لے کے اپنے فون پہ لگائیں جس میں ہزاروں چپ لگے ہوئے ہیں تو وہ کبھی نہیں چپکے گا, تو یہ چپس میگنیٹک نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے جسم پہ کچھ بھی اگر لگائیں, اگر چھوٹی سی چیز ہو, تھوڑا سا اگر پسینہ آ رہا ہو, اسکن تھوڑی چپ ہو رہی ہو تو وہ چپکے گا. اور ایسی ایک کیس آج بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ ویکسین لگانے کے بعد ہلکا سا ان کو بخار ہوا تھا, جو کہ عموماً ہوتا ہے, تھوڑا سا پسینہ آیا تھا, انہوں نے میگنیٹ لگایا تو وہ چپک گیا, مگر آبویسلی وہاں پہ تھوڑا سا صاف کیا جلد کو لگایا تو وہ نہیں چپکا. تو پلیز اس ویڈیو میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس میں کوئی چپ نہیں لگی ہوئی, اور نہ ہی آپ اس سے مغناطیس میگنیٹک ہو جائیں گے. ایک اور سوال ہے, یہ ہما کے لیے سوال ہے کہ should I continue my physiotherapy session the day after I get my vaccine
what if I have body aches and what exercise do you recommend for body aches. یعنی کہ ویکسین لگانے کے بعد جسم میں تھوڑی سی تکلیف, جسم میں درد ہوتا ہے, اور کیا میں پھر بھی فزیوتھراپی کرا سکتا ہوں اپنی, اور جسم کے درد کے لیے اور کچھ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اوکے, اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو ویکسینیشن ہے اور آپ کی جو دوسری ٹریٹمنٹ ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ویکسینیشن لگا کر آئے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ آر یو فیلنگ. فار ایگزامپل کہ کچھ لوگ ہیں جو ویکسینیشن لگانے کے بعد کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے یا وہ تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کے کوئی سمٹمس ہیں تو اٹس اوکے, آپ اپنا سیشن اس دن کے لیے ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. بٹ اف یو آر فیلنگ کمپلیٹلی اوکے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نارمل فیل کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے یا جو سیشن ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ فزیوتھراپی کا جو ہے وہ ویکسینیشن سے کوئی لنک ہے, اس کو اس کے ساتھ کرنے سے کوئی نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ ہوگا. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا, جو دوسرا سوال ہے اس میں وہ یہ کہ آپ کو جو نارمل باڈی ایکس یا اس طرح کی کوئی کمپلین ہو رہی ہے ویکسینیشن کے بعد, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صرف یہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ نارمل جو روٹین ایکسرسائزز یا جرنل چیزیں ہوتی ہیں وہ کریں. یوزولی جیسے ہم فار ایگزامپل اگر آپ کے ہاتھ میں پین ہے یا آپ کو باڈی پین ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی سی واکنگ کریں, تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں, تھوڑی سی سائیکلنگ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اسٹیمنا کو امپروو کرتی ہیں, جو ایروبک ایکسرسائزز کہلاتی ہیں بیسیکلی. تو اس سے جب آپ کا اسٹیمنا امپروو ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا پین بھی بہتر ہوگا اور آپ کے سمٹمس بھی سبسائڈ ہوں گے. زبردست. ڈاکٹر سزواری, یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ مائی پیرنٹس آر 70+ اینڈ ریکورڈ فرام سیویئر کووڈ illness 3 months back. They have also been vaccinated. What are the chances of getting severely ill in case of reinfection? یعنی کہ ان کے والدین کی عمر 70 سے زیادہ ہے, ان کو شدید کووڈ بھی ہو چکا ہے اور اب ویکسین بھی لگا لیا ہے, تو کیا دوبارہ کووڈ ہونے کے چانسز ہیں اور کتنے شدید ہونے کے چانسز ہیں؟ تھینک یو فیصل. ایک تو سب سے اچھی بات آپ نے یہ کی کہ دونوں پیرنٹس کو آپ نے انفیکشن ہونے کے بعد آپ نے ویکسین لگوا دی, تو دیٹس ایکسلنٹ. چونکہ ویکسین ایڈیشنل اگر انفیکشن کی وجہ سے باڈی میں پروٹیکشن ہوتی ہے تو ویکسین لگانے سے پروٹیکشن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ویکسین لگانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% پروٹیکشن ہوگی. ڈفرینٹ ویکسینس کی ڈفرینٹ لیولز آف پروٹیکشن ہیں. چاہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امیجیٹلی آفٹر چاہے پروٹیکشن زیادہ ہو کچھ مہینے تک, لیکن جو ہم احتیاطی تدابیر جو سب لوگ آج کل سن رہے ہیں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کنٹینیو رکھنی چاہیے. مطلب وہ یہ کہ ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. کچھ میں نے دیکھا ہے کم از کم اپنی پریکٹس میں, کچھ اولڈر ایڈلٹس یا کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے بیماری بھی ہو گئی, اب ٹیکہ بھی لگوا لیا, اب تو مجھے کھلی چھٹی ہے کہ میں ماسک پہنوں نہ پہنوں, زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا ہو رہا ہے. اور سمجھ بھی آتی ہے چونکہ سب لوگ تنگ بھی ہیں, لیکن ملیں جلیں ضرور, لیکن ڈسٹنس رکھ کے, فاصلہ رکھ کے, ماسک پہن کے, اور وہی ہینڈ ہائیجین اپنی پریکٹس کر کے. جہاں تک بات ہوئی کہ جی اگر سیکنڈ انفیکشن ہوئی تو مائلڈ ہوگی, تو انشاءاللہ دیکھیں امید تو یہی ہے کہ ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ اگر انفیکشن ہو تو وہ مائلڈ ہو اور انشاءاللہ سیف, سیویئر ڈیزیز سے پیشنٹس جو ہیں وہ سیف رہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے انفیکشن ہو اور کوئی ایسے علامات ہوں جس سے لگ رہا ہے کہ شدید انفیکشن ہے, یعنی کہ سانس کا بہت زیادہ پھولنا, بلڈ میں آکسیجن لیولز یا آکسی میٹر سے آکسیجن لیولز کم ہونا, بہت ہائی گریڈ فیور, اس طرح کی کوئی چیز, یا کنفیوز ہو جائیں پیشنٹس, تو ایسی کوئی چیز ہو تو دیٹ مینس کہ سیویئر ہے. اس سلسلے میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں یا قریبی ہاسپٹل میں جائیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر سمد, یہ سوال آپ کے لیے تھوڑا ٹیکنیکل ہے شاید. 45-year-old male with no comorbids has chronic phase CML with disease in remission for 3 years and taking imatinib for 3 years now. Can he get vaccinated? یعنی کہ یہ کوئی صاحب ہیں جن کو ایک قسم کا بلڈ کا کینسر ہے جو کہ کنٹرول میں ہے, 3 سالوں سے وہ ایک دوائی لے رہے ہیں, اور ان کا سوال یہ کہ کیا ان کو یہ ویکسین لگ سکتی کہ نہیں لگ سکتی؟
जी थैंक यू डॉक्टर फैसल। सो जी बिल्कुल, वैक्सीन जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया इन मरीज़ों में लगाई जा सकती है। जहाँ तक क्रॉनिक फेज CML का ताल्लुक है और वो पेशेंट जो इमेटिनिब पे होते हैं उसके लिए रेगुलरली एक हेमाटोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना अलबत्ता बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें रेगुलरली कुछ टेस्ट करने होते हैं देखने के लिए कि आया CML विद इन कंट्रोल है या नहीं। बट येस, एज़ फार एज़ ये सवाल का ताल्लुक है कि आया इन पेशेंट्स में वैक्सीन लग सकती है या इन पेशेंट्स में वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो बिल्कुल इन पेशेंट्स में वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होती है। और द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हेयर एज़ वेल कि जब इन पेशेंट्स में ये वैक्सीन लगाई जाती है तो जो डिज़ीज़ की शिद्दत है, जो कोविड इन्फेक्शन की शिद्दत है, उसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो येस, आई वुड अगेन सेकंड दैट थॉट। और उसके अलावा वैक्सीन लगाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी एहतियाती तदाबीर को छोड़ दिया जाए। उसके बाद जो मास्क का पहनना है या डिस्टेंस का रखना है वो भी मुस्तकिल हमें फॉलो करना पड़ता है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर मरियम, आपके लिए तो हमेशा दिलचस्प सवाल आते हैं। ये सवाल है कि ये एक साहब हैं, उनको फर्स्ट डोज लगी है वैक्सीन की एंड उसके बाद उनको एक पैनिक अटैक हुआ, बहुत घबराहट हुई, तो वो पूछ रहे हैं कि सेकेंड डोज से पहले वो क्या कर सकती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इस पर ये क्लियर करना चाहूँगी कि वैक्सीन पैनिक अटैक नहीं करा सकती, ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, पैनिक अटैक होने का रीज़न ये हो सकता है कि आपको वैसे भी एंजाइटी चल रही हो। पैनिक अटैक एंजाइटी का एक सिम्टम्स होता है, एंजाइटी का एक शदीद अटैक होता है। तो अगर ये अटैक पहली दफ़ा हुआ है तो मेरा मशवरा होगा थोड़ा सा रूटीन पे काम करें, थोड़ा सा स्ट्रेसर्स को जिस हद तक प्रैक्टिकली कम कर सकते हैं कम कीजिए। सांस की मशक़ें होती हैं जो इंसान को रिलैक्स करती हैं, वर्जिश करके देखिए। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आम तौर पे एंजाइटी, हल्की फुल्की एंजाइटी कम हो जाती है। लेकिन अगर लग रहा है कि एंजाइटी बढ़ रही है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, चलती ही जा रही है, तो किसी माहिर नफ्सियात को आप दिखा सकते हैं। जहाँ तक दूसरी वैक्सीन का सवाल है, मेरा मशवरा ये होगा कि अगर उससे पहले घबराहट या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, या वो लोग जो वैक्सीन को लेके वैसे ही परेशान हैं और फर्स्ट डोज के लिए भी जा रहे हैं, अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, सांस की मशक यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब वो सारी टेक्निक्स, थोड़ी सी वर्जिश वगैरह कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी एंजाइटी लेवल डाउन हो और वैक्सीन लगाने में आपको आसानी रहे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सवाल इसका जवाब मैं देता हूँ बिकॉज ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है। अगेन इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो हाउ लॉन्ग डू 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन लास्ट, इफ़ द इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज मोर देन 1 मंथ विल द इम्यूनिटी बी लॉस्ट। यानी कि अगर आपको 2 डोजेज लगी वैक्सीन की तो आप कब तक बचे रहेंगे इस बीमारी से या शदीद बीमारी से। और दूसरा, अगर आपके एक डोज लगने के बाद दूसरी डोज में ताख़ीर हो गई है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी दूसरी डोज़ जो है वो पहली डोज़ आया जाएगी? और उसकी पूछने की ऑब्वियसली वजह भी ये है कि कभी कभार दूसरी डोज़ लगाने में देर हो जाती है किसी वजह से। सो पहली बात तो ये कि हमको अभी ये नहीं मालूम कि अगर किसी को 2 डोज़ लग गई वैक्सीन की तो वो कितने दिनों तक या कितने महीनों तक काम करती रहेगी। हो सकता है कि हम सबको हर साल में एक दफ़ा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि फ्लू का वैक्सीन हर साल लगता है, तो शायद ये भी इसी तरह के वैक्सीन हो जाए, चाहे इस वजह से क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम हो गई है या इस वजह से क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट्स आना शुरू हो गए जैसे कि फ्लू में होता है। दूसरा ये कि अगर आपको पहली डोज़ लगी है और दूसरी डोज़ में ताख़ीर हो गई तो क्या ऐसा है कि आपकी पहली डोज़ ज़ाया हो जाएगी? तो हरगिज़ नहीं। ये जो टाइम पीरियड होता है ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है, यानी कि 3 हफ्ते से पहले आप नहीं लगा सकते, 3 हफ्ते के बाद लगा सकते हैं। और अगर ये 3 हफ्ते से ज़्यादा लंबा भी टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हो गया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये वैक्सीन फिर भी काम करती रहेगी। बल्कि इसकी एक मिसाल हमारी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही है, जिसके अंदर शुरू की जो तहकीक थी उसमें 4 हफ्ते बाद लग रही थी, मगर फिर नई तहकीक ने बताया कि अगर आप इसको 3 महीने आगे कर दें तो शायद वो इवन ज़्यादा बेहतर काम करेगी। तो 2 डोज़ लगाना ज़रूरी है, जो टाइम है उससे पहले नहीं लगा सकते, और अगर टाइम में देर हो गई तो उसमें कोई मसला नहीं है। ये सवाल भी आई थिंक मैं जवाब दे दूंगा क्योंकि इसका जवाब ये पहले भी दे चुके हैं कि आर देयर एनी एंटीबॉडी टाइटर्स बेस्ड टेस्ट अवेलेबल टू गेज द लेवल ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 आफ्टर इम्यूनाइजेशन और रिकूपरेशन आफ्टर इन्फेक्शन। सो यानी कि कोई ऐसा एंटीबॉडी टेस्ट है जिसके लेवल को देख के हम ये बता सकें कि भाई आपको इम्यूनिटी है या नहीं है, और क्या इन्फेक्शन के बाद भी एंटीबॉडी टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगेन आई थिंक ये बहुत कॉमन सवाल है। याद रखें
کہ یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ لیب میں اویلیبل ہیں یہ صرف کووڈ-19 کی تشخیص کے لیے ہیں, ڈائگنوسس کے لیے ہیں. اور اینٹی باڈی ٹیسٹ ہم بہت ساری بیماریوں کے ڈائگنوسس میں استعمال کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے, HIV کا ٹیسٹ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے, ڈینگی کا ٹیسٹ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے. ان سب کا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کے اندر اس سے امیونٹی ہے کہ نہیں ہے, یہ ہم کرتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے. اسی طرح سے کووڈ-19 کا ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ہم صرف ڈائگنوسس کے لیے یعنی تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جو کہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کے اندر PCR کا ٹیسٹ اس وقت تک نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیماری ختم ہونے کے بعد اینٹی باڈی چیک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بیماری ختم ہونے کے بعد اگر آپ کا اینٹی باڈی نیگیٹو بھی آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ امیون نہیں ہیں. آپ اوبیسلی آپ اس بیماری سے امیون ہیں کیونکہ آپ نے اس بیماری سے لڑ لیا ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو پلیز اینٹی باڈی ٹیسٹ نہ کرائیں بلا وجہ کا. اس سے نہ صرف کنفیوژن ہوتی ہے بٹ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں آئی گیس. اچھا جی, اور سوال ہمارے پاس میں دیکھ لوں اور کوئی سملر سوال آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. ایک سوال ہے آئی تھنک ڈاکٹر محمود ریاض آپ کے لیے کہ انہوں نے ایسٹرازینیکا کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ سنے ہیں ان ینگ اینڈ اولڈ, جس کو لوگ بلڈ کلاٹنگ کا ایشو کہہ رہے ہیں. وہ ویکسین انڈیوسڈ امیون تھرمبوٹک سنڈروم کے نام سے لٹریچر میں مینشن ہے. اس کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, یعنی وہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 0.0004% کے قریب ہیں. تو اگر آپ اس سے پریشان ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اتنے کامن نہیں ہیں. جو بھی ویکسین اس وقت اویلیبل ہے وہ لگائی جا سکتی ہے, اور جنرلی ان سب ویکسینز کی جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ انتہائی مائلڈ ہیں, جیسے فیور, سلائٹ فیور, باڈی ایک, ہیڈ ایک, اور اس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ایسٹرازینیکا کے کچھ انڈیویجولز میں دیکھی گئی ہیں جن کو یہ لگا ہے, لیکن یہ انتہائی انکامن ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے. تو اس سے گھبرانے کی بجائے جو ویکسین اویلیبل ہے وہ لگا لینا زیادہ فائدہ مند ہے, بجائے آپ یہ پریفر کریں کہ اس ویکسین کے لیے جائیں جو اس وقت اویلیبل نہ ہو. تو میری تجویز تو یہ ہوگی کہ جو بھی اویلیبل ویکسین ہے وہ دی جا سکتی ہے, کیونکہ کسی بھی ایڈورس ایفیکٹ پرٹیکولرلی جو زیادہ جن کے بارے میں لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کے ہونے کے چانسز انتہائی معمولی ہیں, اور کووڈ ہو جانے کے چانسز اس کی نسبت زیادہ ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے, اور کچھ کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان اس وقت اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. تو کوئی بھی ویکسین لگائی جا سکتی ہے, کسی ایک ویکسین کی دوسری ویکسین پر پریفرنس نہیں ہے, پرٹیکولرلی ان دی کانٹیکسٹ آف ایڈورس ایفیکٹس. تو اب چونکہ وقت کم ہے, ایک سوال ڈاکٹر ثانیہ کے لیے بہت ہی بریفلی کہ ان کے دونوں والدین پازیٹیو تھے, 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں پہلی ڈوز کے, اور پہلی ڈوز کے بعد ہی وہ پازیٹیو ہو گئے ہیں. اب ان کی ماشاءاللہ سے طبیعت بہتر ہے, آئسولیشن سے نکل گئے. وہ سیکنڈ ڈوز کب لگائیں؟ دیکھیں ایسا لٹریچر تو یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کی سمٹمز ختم ہو اور آئسولیشن ختم ہو آپ اپنی سیکنڈ ڈوز لگوا سکتے ہیں, انلیس کہ کوئی ایسی آپ کو میڈیسنز ملی ہوں, اگر اسٹیرائڈز کورٹیکوسٹیرائڈز وغیرہ ملے ہوں اس کے لیے تھوڑا سا گیپ دینا ضروری ہے, ورنہ آپ کے سمٹمز جیسے ہی ختم ہوں آپ اپنی ڈوز لگوا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سبزواری آپ کے لیے ایک اور اگین بس بہت بریفلی کہ یہ آئیورمیکٹن اور ملٹی وائٹامنس کا کوئی رول ہے کووڈ-19؟ بالکل بھی نہیں, دیر از نو رول. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں, ان کا رول نہیں ہے. پلیز یہ دوائیاں مت استعمال کیجیے. ملٹی وائٹامنس بعد میں جب آپ کو تھکن وغیرہ ہو تو آپ بالکل لے سکتے ہیں, لیکن ریکوری میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, اور آئیورمیکٹن کا ڈیفینیٹلی کوئی رول نہیں ہے. اور اسی طرح سے اینٹی بایوٹک کا بھی کوئی رول نہیں ہے. پلیز ایزیتھرومائسن یا ایزومیکس نہ لیں, اس کا یہ وائرس کا انفیکشن ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کچھ بھی نہیں کرتا. تو اختتام کے اندر میں چاہوں گا کہ ہمارے پینلسٹ باری باری اپنی ذرا کوئی ایک میسیج یا رائے دیں. شروع کرتے ہیں ہم لوگ ہما سے. اوکے, میں صرف اینڈ میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ جو بھی کروانے کے لیے اگر ہاسپٹل آ رہے ہیں تو آپ اپنے SOPs کا خیال رکھیں, اور اٹس بیٹر کہ آپ یہاں پر آ کے اپنے جو بھی ٹریٹمنٹ یا فزیوتھراپی جو بھی سیشنز کروانا چاہتے ہیں وہ کرائیں, کیونکہ وہ بھی ایک ضروری چیز ہے, بجائے اس کے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اور صرف ڈرتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں.
تو اٹس سیف کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا جو بھی ٹریٹمنٹ یا چیزیں ہیں وہ کنٹینیو کریں. ڈاکٹر محمود ریاض. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں کو ویکسینیشن کرانے کے لیے بہت جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں ویکسینیشن اویلیبل ہے اور گورنمنٹ بہت پرائرٹی پہ ویکسینز دے رہی ہیں، اور اس کرونا کی ڈیزیز سے فائٹ کرنے کا یہ سب سے بہترین حل ہے. اگر آپ کی کوئی بھی کویسچنز اس کے بارے میں ہیں تو آپ کے اپنے ڈاکٹر یا ہم میں سے کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک مناسب ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ ہیلپ کے لیے موجود ہیں. ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ٹیلی میڈیسن ایک سب سے آسان اور طریقہ ہے. ہم آپ کی کسی بھی ایسی کویسچنز کا جواب دے سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تشویش ہے، اور ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ اپنی ویکسین کو جلد از جلد مکمل کریں. تھینک یو. ڈاکٹر سبزواری. جی سب کے لیے پلیز SOPs کنٹینیو کیجیے، سوشلائزنگ کریں ڈسٹنس اور سیفٹی کے ساتھ، ویکسین لگوائیے، فیملی ممبرس کو انکریج کیجیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پیشنٹس ایلڈرلی پیشنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ میسج یہ ہے کہ آپ کی جو باقی بیماریاں ہیں، اگر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو اگنور مت کیجیے اور اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں رہیے. بے شک فون پہ کانٹیکٹ یا رابطہ کیجیے تاکہ آپ کی وہ بیماریوں کا بھی خیال آن گوئنگ ہوتا رہے. تھینک یو. ڈاکٹر مریم. تھینک یو. کووڈ-19 دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ اور آزمانے والا ٹائم ہے، اور اس میں اسٹریس کا لیول بہت ہائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ اپنی ذہنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک روٹین کو فالو کریں، ورزش کریں، آپس میں مل بیٹھیں، کیونکہ یہی ٹائم ہے جب آپ سب لوگ گھر میں ہیں. سو ایک کوالٹی ٹائم گزارنا اس وقت بہت اچھا رہے گا. اس کے ساتھ اگر لگتا ہے کہ علامتیں نفسیات کے حوالے سے جیسے گھبراہٹ، نیند نہ آنا، بے چینی، اداسی، مایوسی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ماہر نفسیات سے رجوع کر سکتے ہیں. مثلاً آپ آن لائن یہاں کے کسی بھی سائکائٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر سمت. جی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ویکسینیشن لگوائیں اور اس طرح اپنے آپ کو اور اپنی فیملی ممبرس کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ ہمارا ساتھ دینے کا، اور یہ فیس بک لائیو سیشن اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. شکریہ بہت بہت. آپ اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.